علی فقد ثبت بطلانہ. یہ علماء کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ غلط دیا انہوں نے کہ آپ استمداد نہیں کر سکتے اہل قبور سے اگر ان کے انکار کی وجہ یہ ہو کہ اموات جو قبور میں ان کی سماعت نہیں، ان کی بصارت نہیں، ان کا علم نہیں، ان کا شعور نہیں، جو ان سے مدد لیتا ہے ان کو دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حالات کو وہ نہیں جانتا. تو کہتے ہیں فقط ثبت بطلانہ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اتنی دلائل دی ہیں کہ سب جھوٹ ہے بھائی. اہل قبور کے پاس سماع بھی ہے، بصیرت بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، وہ حالات بھی لوگوں کے جانتے ہیں. وَإِن كَانَ بِسَبَبِ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ وَلَا تَصَرُّفَ فِي ذَلِكَ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يَمُدُّوا بَلْ هُمْ مَحْبُوسُونَ عَنْ ذَلِكَ وَمُشْتَغِلُونَ بِمَا عَرَضَ لِأَنفُسِهِمْ مِنَ الْمِحْنَةِ. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو وہ دیکھتے سنتے تو ہیں لیکن وہ مدد نہیں کر سکتے آپ کے، کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، وہ اس دوسری دنیا میں ان کا ہاتھ اس دنیا سے کٹ چکا ہے، وہ خود پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس دنیا میں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ فرماتا فلا یرا ذالک کلیہ، کہتے ہیں یہ بات کلی طور پہ صحیح نہیں ہے کہ سب اہل قبور کی یہ حالت ہے کہ اہل قبور میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اکثر اہل قبور دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اہل قبور میں، مدفونین میں، دنیا سے وفات چکنے والے لوگوں میں ایسے افراد ہیں جو اس دنیا میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، خصوصاً فی شأن المتقین. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اہل تقوی جو دنیا سے گئے ہیں، اولیاء جو دنیا سے گئے ہیں، ان کے متعلق تو بالکل باطل ہے. الذین هم اولیاء اللہ تعالی، وہ متقین جو اولیاء ہیں. فَيُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ لِأَرْوَاحِهِمْ عِنْدَ الرَّبِّ تَعَالَى مِنَ الْقُرْبِ فِي الْبَرْزَخِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَالدُّعَاءِ وَطَلَبِ الْحَاجَاتِ. کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ارواح کے لیے اللہ تعالیٰ سے برزخ میں اتنا قرب حاصل ہو جائے، اتنا منزلت، اتنا قدرت، شفاعت کریں، دعا کریں، طلب حاجت کریں، اپنے کس کے لیے؟ اپنے زائرین کے لیے، اپنے متوسلین کے لیے. کما یحصل یوم القیامہ، جیسے قیامت کے دن وہ کرتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں بھی کریں. وما الدلیل علی نفی ذلک، اور دلیل کیا ہے کہ آپ اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ نفی کریں. اچھا، یہ کتاب ہے صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ابھی وفات ہوئی ہے سنہ 2019 میں، اور ان کی ولادت ہے سنہ 1920 میں، یعنی وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں، 99 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا نام ہے حمد اللہ جان الداجوی، اور یہ دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. اور یہ داجوی صاحب یہ سہارنپور میں، ہندوستان متحدہ ہند میں اس وقت تعلیم حاصل کی تھی، اور صوبہ سرحد میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے. اب تو دنیا سے گئے، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. یہ کتاب ہے البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر، اور یہ اس کتاب میں واقعی اس نے بہت محنت کیا، اس شخص نے بہت محنت کیا اور اس نے بہت اپنا فضل دکھایا. کتاب چھپی ہے مظہری کتب خانہ ثوابی میں، ثوابی صوبہ سرحد میں. اچھا، 2012 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، میں ان کے سب نقاط یہاں پہ نہیں لا سکتا کیونکہ باتیں ان کی بہت ہیں، تحقیقات ان کی بہت عالی ہیں اس کتاب میں، وہابیت کے رد میں، اور یہ کہ آپ توسل کر سکتے ہیں، طلب حاجت کر سکتے ہیں اموات سے. وہاں پہ بہت سارے نکتے بیان کرتے ہیں، لیکن سب تو نقل نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ. النکتة الثالثة في أن الحیاة البرزخیہ هل هي خاصة بالشہداء ام عامة. کہتے ہیں تیسری بات کہ یہ جو حیات برزخی ہے، مرنے کی بعد کی زندگی ہے، کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ دنیا سے گئے ہوئے شہداء کو آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، آپ کو نہیں پتا. تو یہ کیا مخصوص ہے شہداء کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد سلام اللہ علی الحسین. یہ مخصوص ہے شہداء کے لیے، یہ عام ہے، دوسروں کو بھی حاصل ہے. کہتے ہیں فنقول الحیاة البرزخیة غیر مختصة بالشہداء بل عامة في الانبیاء والاولیاء على تفاوت مراتبهم. کہتے ہیں کہ مخصوص حیات برزخی یہ صرف مخصوص شہداء کے لیے نہیں، انبیاء کو بھی حاصل ہے، اولیاء کو بھی حاصل ہے، لیکن مراتب میں فرق ہے. بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے زیادہ افضل ہیں، بعض اولیاء دوسروں سے زیادہ افضل ہیں، انبیاء اولیاء سے زیادہ افضل ہیں. اور پھر تفسیر مظہری سے وہ نقل کرتے ہیں وہ جملے جو میں نے آپ کو دکھا دیے. اچھا،
پھر صفحہ نمبر 14 میں النکتۃ السابعہ، 7واں نکتہ ان کا کیا کہ موت کے بعد کرامات، موت کے بعد جو اولیاء دنیا سے گئے ہیں یہ کیا کرامت کر سکتے ہیں؟ فی الکرامت بعد الممات بمعنى ان من كان صاحب کرامت وولایت فی الدنیا هل تبقى کرامته بعد الموت ام تنقطع بالموت، کہ جو شخص دنیا میں صاحب کرامت تھا اولیاء میں سے، یہ جب دنیا سے چلا گیا ہے اور دنیا سے مر گیا تو کیا اس کے کرامات ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ، یا اس کے کرامات باقی رہتے ہیں؟ اچھا، اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں فمذهب اہل الحق، کہتے ہیں ہم جماعت دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے انه تبقى الكرامة بعد الموت كما ان النبوة لا تنقطع بالموت، جیسا کہ نبوت مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، اسی طرح کرامات اولیاء کے مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، وكما ان ایمان المؤمن لا ينقطع بالموت، اور جیسے کہ مومن کا ایمان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا کہ دنیا سے چلا گیا جو اب مومن نہیں رہا، اور پھر اس اپنے دلائل کا آغاز کرتا ہے، وہ بہت دلائل نقل کرتا ہے۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 16 میں یہ فرماتے ہیں وقد تواتر عن كثير من الاولیاء انهم ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم، بلے کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء سے منقول ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے اولیاء کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں اور فلان فلان فلان، اور پھر نقل کرتے ہیں ملا علی قاری سے ولا تباعد من الاولیاء حيث طویت لهم الارض وحصل لهم ابدان مکتسبۃ متعددہ، کہتے ہیں تمہیں اولیاء کے حالات کے کیا معلوم کہ مرنے کے بعد ایک ولی کے لیے زمین جو ہے مطوی ہو جاتا ہے، زمین مطوی ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ بڑے بڑے فاصلوں کو ایک لمحے میں طے کر لیتا ہے، مثلا ایک لمحے میں یہ شخص ہندوستان سے آتا ہے امریکہ آتا ہے، امریکہ سے چلا جاتا ہے چائنا، ایک ہی سیکنڈ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر لیتا ہے۔ پھر عجیب جملہ وحصل لهم ابدان مکتسبۃ متعددہ، ایک ولی مرنے کے بعد اس کے کئی بدن ہو سکتے ہیں، کئی جسم ہو سکتا ہے، کہ مثلا ایک صوفی صاحب ہیں نانوتوی صاحب، قاسم نانوتوی، وہ ایک وقت میں مرنے کے بعد بمبئی میں بھی ہوتا ہے، دہلی میں بھی ہوتا ہے، مکے میں بھی ہوتا ہے، جدہ میں بھی ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے، کابل میں بھی ہوتا ہے، بھئی کئی بدنوں کے ساتھ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَوَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، اور لوگوں نے ایک ہی ولی کو، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا دیوبندی عالم ہے، اس کو مرنے کے بعد آنے واحد میں مختلف کہاں پہ دیکھا، مختلف بلاد میں دیکھا۔ پھر یہاں پہ نقل کرتا کہ مشکات میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص شہید ہو چکا تھا تو ایک صحابی اس کے قبر کے ساتھ گزر رہا تھا، اس کے بدن کے ساتھ، وہاں پہ اس نے خیمہ لگایا تو دیکھا کہ یہ تو مرنے کے بعد یہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس صحابی نے آ کے کہانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح وہ نقل کرتا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 17 میں کہتا ہے، اور پھر یہ نقل کرتا ہے، ملاحظہ کریں، محمد اشرف تھانوی جو بہت بڑا وہ تھا، دیوبندیوں کا امام تھا، محمد اشرف علی تھانوی ہندی نے کہ اپنی کتاب بزم جمشید میں نقل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد صاحب وہ کہاں جاتے تھے، کان یجیء الی مزار قطب الدین بختیار کاکئی فخطر فی قلبه یوما حل يحصل له علم بزیارت ایاہ، کہتے ہیں کہ یہ آتا تھا اس قطب الدین بختیار کے قبر پہ آتا تھا شاہ ولی اللہ کے والد صاحب، ایک دن اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ یہ قطب الدین کو پتہ بھی چلتا کہ میں ادھر آتا ہوں نہیں آتا ہوں، تو ایک دفعہ دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، فسمع من القبر شعرا، کہ قبر سے شعر پڑھ رہا ہے وہ سب قطب الدین، ٹھیک ہے نا، ان کی جہالت دیکھیں، شیعہ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پکاریں تو وہ شرک ہے، یہ خود دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے اکابر جاتے ہیں، وہ ایک قطب الدین پتہ نہیں وہ کون، ٹھیک ہے نا، جیسے صوفیوں کا ہوتا ہے، شراب یہ پیتے ہیں، بنگ چر سب چلتا ہے، نماز یہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، جو سب جتنا فراڈی ہوگا وہ اتنے ہی ان کے پاس اللہ کا ولی ہوگا، تو اس کے قبر سے اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ بھئی اس کو پتہ چلتا ہے میں ادھر آیا ہوں نہیں آیا ہوں، تو اس قبر والے کو پتہ چلا کہ اس کے دل میں کیا خیال گزرا ہے، وہاں فوراً وہاں سے اس نے شعر پڑھنا شروع کر دیا، احسبتنی حیا مثل نفسک ان کنت جئت بجسدک فانی جئتک بالروح، اس نے کہا کہ تو کیا بیوقوف آدمی ہے، شاہ
ولی اللہ کے والد صاحب بے وقوف ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، تو اپنے بدن کے ساتھ آیا، میں اپنی روح کے ساتھ ادھر آیا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے بہت لمبی کہانی یہاں پہ سنائی ہے کہ اس قبر والے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، کہتا ہے فہذی کلھا دلائل کرامات الاولیاء بعد الوفاء، کہتے ہیں یہ سب دلائل ہیں، قصے ہیں، داستانیں ہیں ہمارے اکابر کی کہ جو اولیاء کی کرامات ہیں مرنے کے بعد۔ وَلِهَذَا الْمَطْلَبِ دَلَائِلُ كَثِيرَةٌ، کہتے ہیں اس مطلب کے لیے میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن سب دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا إِنَّ اكْتَفَيْنَا بِهَذَا الْقَدْرِ فَإِنَّ الْقَلِيلَ أَنْمُوذَجُ الْكَثِيرِ، لیکن ہم اس کم مقدار میں اکتفا کرتے ہیں کیونکہ قلیل ایک نمونہ ہے کثیر کا۔ وَالْغُرْفَةُ تُنْبِعُ عَنِ الْبَحْرِ الْكَبِيرِ، اور یہ ایک مشت پانی ہے جو ایک بے پایان سمندر سے، ایک بے نہایت سمندر سے میں اس کا نمونہ لے کر۔ والعاقل تکفیہ الاشارہ، اور عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھلے وَكَذَا صاحب المظہری وعلی القاری ناقل المحدثین وعلی التانوی من اکابر الدیوبندیین کلہم من احلاف، میں نے یہ باتیں جو نقل کی ہے مظہری سے، علی قاری سے، محدث فلان فلان سے، اور یہ سب اکابر دیوبندیاں۔ تو یہاں پر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو حمداللہ جان داجوی کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوبندی علماء میں سے۔ اچھا، اب مردے سے، اموات سے، اہل قبور سے استمداد حاصل کرنا، فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی شرک میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اما الشرک فی الاستعانہ بأن يطلب أحد العون من الغير فإن كان يعتقد أن ذلك الغير مستقل وخالق للعون فهو شرك في الصفات وإلا فهو ليس بشرك، کہتا ہے کہ آپ اگر کسی غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے مردہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا اعتقاد اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ غیر اللہ مستقل ہے، اس کو اللہ کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ جو مرضی کرے، اللہ جو دے یا نہ دے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ وہ اللہ کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ مستقل ہے، وہ آپ کا مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ چاہے نہ چاہے، اذن دے یا نہ دے، اللہ نے اس کو پاور ہی نہیں دی، پاور اس کی اپنی ہے۔ بھائی اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے نا، کوئی پاور اس کی اپنی ہے، وہ اپنی پاور سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اللہ کی پاور کا اس کو احتیاج ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے بھائی، یہ شرک فی الصفات ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس ولی سے میں استمداد لے رہا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت دیا، اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو کہتا ہے وَلَيْسَ بِشِرْك، ایسا اگر عقیدہ ہے فَلَيْسَ هُوَ بِشِرْك، یہ شرک نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، فتاوی دار العلوم دیوبند، جلد نمبر 2، مفتی اعظم پاکستان مولوی محمد شفیع عثمانی صاحب کا لکھا ہوا، چھاپ دار الاشاعت، اردو بازار کراچی پاکستان میں چھپی ہے، جلد نمبر 2 ہے، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں ارواح طیبہ شہداء کے متعلق تو خود قرآن مجید میں ان کی حیات کے متعلق مصرح ہے، ان کے متعلق ہمارے اکابر رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہیں، اور انہی کے حکم اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ قرآن کریم میں تو واضح طور پر ہے کہ شہداء کی روح آزاد ہے، جس کی چاہے وہ مدد کریں، اسی کے حکم میں اولیاء بھی داخل ہیں، اور داخل نہ ہونے کی وجہ بھی نہیں، اولیاء داخل نہ ہوں اس حکم میں، یہ تو وجہ ہی نہیں۔ دونوں عشق الہی میں جا بحق ہوئے، اولیاء بھی عشق میں جا بحق ہوئے، شہداء بھی۔ البتہ اس بات میں موت کی ظہور و خفا کا فرق ہے، اولیاء کا موت کسی اور طریقے سے ہوا ہے، شہداء کا موت دوسرے سے ہوا ہے، لیکن دونوں کا موت اللہ کے عشق میں ہوا۔ اچھا، چنانچہ حکیم الامہ مد ذلہ العالی کے اکثر مواعظ میں مذکور ہے، ونیز اکابر علماء سے اس کے متعلق تصریح موجود ہے کہ شہداء کی آزادی کے حکم میں اولیاء کرام کی ارواح طیبہ بھی داخل ہے، کہ شہداء کو کیا ملتا ہے؟ شہداء کو جیسے جسم ملتا ہے نا مرنے کے بعد، اولیاء کو بھی ملتا ہے، اور یہ اپنے جسم کے ساتھ ان کو باڈیلی پاور ہوتا ہے، ان کے پاس باڈیلی پاور کے ساتھ وہ جو مرضی کریں۔ اچھا، اس پر شاہ عبد العزیز کے فتوے میں روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے آنے کی تصریح و نیز تکلم کی بھی تشریح موجود ہے۔
کہ اموات آتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بھئی لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جی اس طرح۔ مولوی عبد الحی صاحب لکھنوی نے بھی اس پر فتویٰ دیا، اور نیز بشارق الانوار میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ارواح طیبہ آ کر بول سکتی ہیں، کہ ارواح آ کر کسی مولوی کا، مثلا اس کا استاد مر گیا، مولوی جی مثلا قاسم نانوتوی مر گیا، اشرف علی تھانوی مر گیا، اب وہ آ جائے کسی دیوبندی مولوی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو کوئی مناظرے کا فن سکھائے کہ لائری کے ساتھ اس طرح مناظرہ کرو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشاہدات و واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، خود اکابر بھی اس کے مخالف نہیں ہے جی، وہ اتنے قصے ہیں، اتنے مشاہدات ہیں اس مسئلے کے، یہ بالکل ثابت ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جنات، جن جو ہیں، جن تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، جن تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ تو آپ کو ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، جنات اور ارواح مفارقہ عن البدن، وہ ارواح جو بدن سے دور جدا ہو چکے ہیں، یعنی موت واقع ہو چکی ہے، روح بدن سے الگ ہو چکا ہے، خواہ ارواح طیبہ ہوں یا خبیثہ۔ اب بات سوچنے کی ہے، جو ارواح بدن سے الگ ہوتی ہیں، ایک تو اولیاء کی ارواح ہیں جو ارواح طیبہ ہیں، اب کہتے ہیں ارواح خبیثہ، فساق کے جو بھی ارواح ہیں، گناہ کاروں، ان کا تصرف زندہ انسان یا دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ سن رہے نا او بھائی، ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ صرف اولیاء ہیلپ کر سکتے ہیں نا، ابھی کہتا ہے نہیں، اولیاء کے علاوہ فساق بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے، شرابی حرامی ٹائپ کے لوگ جو دنیا سے گئے، جو بالکل ایک نمبر کے فاجر ہوں، وہ بھی اس دنیا میں آ کر بہت کرتب دکھا سکتے ہیں جی، کوئی دلیل شرعی عقلی یا نقلی اس کے منافی نہیں، اور واقعات و تجارب بھی اس کے صحت پر شاہد ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اس پاکستان کے سرکاری مفتی کا، اس کا فتاوی کی کتاب ہے، دیوبندیوں کا سب سے بڑے عالم کا، اور یہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ شیعہ جی، دیوبندی آتے ہیں کہ شیعہ تم کیوں اہل بیت علیہ السلام سے عالی مدد کہتے ہو؟ تم خبیث، تم اپنے کتاب کے فتوے میں لکھتے ہو کہ فاسق، فاجر، شرابی، کافر، اس کی ارواح بھی آ کر دنیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں کہتے ہو یہ عالی مدد کیوں کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ دین ہے تمہارا؟ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 124 میں یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ کہ جنات اور ارواح کا، چاہے جن ہوں چاہے ارواح ہوں، کا اس عالم میں آ کر انسان یا غیر انسان پر کسی قسم کا تصرف کرنا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً ممنوع۔ جن تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ارواح بھی اسی طرح، جو دنیا سے گئے، چاہے وہ فاسق ارواح ہوں چاہے وہ طیب ارواح ہوں، آ کر آپ کے کوئی تصرف کر سکتا ہے، بھائی آپ کو پیسے دے دے، آپ کی مثلا وہ شفا دے دے، یا کوئی فاجر روح ہے آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دے نا، مولویوں کے ساتھ کرتے ہوں گے یہ، اور نہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی ایسے تصرفات کی نفی پر موجود ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ کوئی عقلی یا نقلی دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا، تو پتہ چلا میرا محترم ناظرین، دیوبندیوں کا، اور دیوبندیوں کا پتہ چلا کہ یہ تو کٹر متصوفہ ہیں، ملعون ہیں، خرافاتی، وہ 2 نمبر کے جاہل مولوی ان کی دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ کرامات کی کہانیاں شروع کرتے ہیں، سب جھوٹے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جب بات آ جاتی ہے، وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں، یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی۔ یہ کتاب امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، تالیف حکیم الامت حضرت مولوی اشرف علی صاحب تانوی، تذکرہ کیا انہوں نے اپنے استاد الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی۔ اشرف علی تھانوی نے اپنے استاد مولوی امداد اللہ مکی کے کیا حالات لکھے انہوں نے اس کتاب میں، صحیح ہے؟ یہ کتاب اسلامی کتاب خانہ اردو بازار لاہور میں چھپی ہے جی، یہ دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کہ ان کے استاد وہ اشرف علی تھانوی کے جو استاد امداد اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء کے ساتھ ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، 7 بیٹھے تھے ان کے 7 اولیاء، ٹھیک ہے نا، ان کے چیلے بیٹھے تھے غوث اعظم۔ اچھا، کیا ہوا؟ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمائے، اچانک
ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، بغداد میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں. ایک دفعہ غیب کی نگاہ بصیرت سے انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک کشتی غرق ہو رہا ہے، کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. ٹھیک ہے نا. ادھر بغداد میں بیٹھ کر ایک نگاہ سے سمندر میں اس کشتی کو غرق ہونے سے بچا دیا. تو کیا کہیں اس قوم کو، کافر قوم. تم یہ جو تمہارا غوث ہے، ایک نمبر کا فراڈی، جاہل، شریعت سے دور، نہ نماز، کچھ بھی نہیں. وہ اگر ایک نگاہ وہ بغداد میں بیٹھ کر اپنے چیلوں کے ساتھ، وہ دور اس طرف ہندوستان کے کسی سمندر میں ہے، بحر ہند میں، ادھر اس کو نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کشتی غرق ہو رہی ہے، اور پھر ادھر سے جا کے ادھر ہی سے اپنی نگاہ سے اس کو کشتی کو نجات دے دیتا ہے. تو تم پرشیوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو. یہ غوث یہ تو خود بار بار اعتراف کرتا کہ کتے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. یہ تو خود اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خاک پا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر ہے 130. فرمایا امداد اللہ شاہ صاحب نے کہا، حاجی امداد خان صاحب نے جو اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد معظم ہیں، انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، خدا جانے لوگوں کے کیا عقیدہ کہ میں کیا چیز ہوں اور میں کیا ہوں. یہ تو یعنی اب تواضع میں، شکست نفسی میں یہ فرما رہے ہیں. محبوب علی نقاش صاحب آئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا آگبوٹ تباہی میں تھا. پرانے زمانے میں ہندوستان میں اسٹیم شپ ہوتا ہے نا، شپ کے اندر آگ ہوتا ہے، بوٹ کے اندر آگ جلتا ہے، آگ سے، کوئلے سے اسٹیم بنتا ہے، اسٹیم سے کشتی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اسٹیم بوٹ ہوتا تھا. اچھا، اس کو ہندی لوگ اس زمانے میں آگ بوٹ بولتے تھے. بیان کیا کہ ہمارے آگ بوٹ تباہی میں تھا، ہمارا اسٹیم شپ جو ہے وہ غرق ہونے والا تھا، تباہ ہونے والا تھا. میں مراقب ہو کر آپ سے ملتجی ہوا، میں نے مراقبت شروع کر دی اور میں نے توسل کر دی آپ سے، میں نے آپ سے التجا کیا کہ آئیے آپ کشتی کو بچائیے. امداد اللہ شاہ صاحب مثلا ابھی جو ہے پانی پت میں، پتہ نہیں کہاں پہ، بمبئی میں کہیں ہیں، اور یہ کشتی تو سمندر میں. محبوب علی نقاش صاحب نے ادھر ہی سے رابطہ کیا ہوئے کہ کشتی کو بچاؤ. آپ نے مجھے تسکین دی، اسی دور کے راستے نے آپ نے مجھے اور آگ بوٹ کو تباہی سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. حاشیہ قولہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یہ اشرف علی تانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد صاحب کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. جس نے اپنی اتنی بڑی تعریف کی ہے امداد اللہ شاہ صاحب نے. یہ عقول غایت تواضع ہے، یہ ان کی تواضع ہے کہ انہوں نے اپنی کرامت نقل کی ہے، ورنہ مدعی کے لیے تو یہ موقع اچھی خاصی شہادت کا تھا. اچھا، یہ ان کے چال تھے نا، امداد اللہ شاہ صاحب اپنے لیے مرید جمع کرنے کے چکر میں اس طرح کے اپنے لیے کرامات نقل کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی جو ان کے کرامات نقل کرتے ہیں. اچھا، صفحہ نمبر 127 میں ملاحظہ کریں. فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد جی نے، ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی. میں نے حتیم میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ 360 یا کم یا زیادہ اولیاء یہاں رہتے ہو. میں نے وہاں پہ قبرستان میں جا کر کہا کہ تم لوگ یہاں پہ 360 ولی یہاں پہ مدفون ہو، اور تم سے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر کس مرض کے دوا ہو. قبرستان والوں سے میں نے ایک غصے میں کہہ دیا. یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی. میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی کھالا سا آیا اور وہ بھی پاس ہی نماز میں مصروف ہو گیا. اس کے آنے سے میری مشکل حل ہو گئی. جی دیکھو جی، اشرف علی تھانوی جو ہے، اشرف علی تھانوی کا کیا، اس کا استاد جی قبرستان میں جا کر مردوں سے اس نے مدد لی ہے، اس کی مشکل حل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے. لہ الخلق والامر، عالم امر مقید بجہد و طرف و قرب و بعد وغیرہ نہیں ہے. پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے کہ آپ خطاب کریں، السلام علیک ایھا النبی کہہ دو، السلام علیک یا رسول اللہ. اس کے جواز میں شک ہی نہیں ہے کہ جائز ہے
اور خطاب کے صیغے میں ہی جائز۔ صفحہ نمبر 118 میں لکھتے ہیں، ملاحظہ کریں کہ امداد اللہ شاہ صاحب نے کہا، حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں۔ فقیر کون ہے؟ خود امداد اللہ شاہ ہے، کہتا میں کبھی نہیں مروں گا، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں، جیسے میں آپ کو امداد اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں، میں آپ کو فائدہ پہنچاتا تھا، میں مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا رہوں گا۔ ہاں، میں مروں گا ہی نہیں، میرا موت ہی نہیں ہے۔ جی سر، یہ اپنے مولیوں کے لیے ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کے اپنے مولیوں کے لیے، جو سب ان کی مدارس میں دیکھیں، لواط تو ایک عام چیز ہے، وہ حرام کرنا، جھوٹ کرنا، لوگوں کا مال کرنا، علم تو ان کے مدرسوں میں ہوتی نہیں، علم نام کی کوئی چیز۔ تحقیق تو ان کو دیکھا ہوگا، یہ لوگ جاتے ہیں ہمارے مناظروں میں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، دیوبند والوں کے پاس کچھ بھی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، عبارت تو یہ پڑھ نہیں سکتے۔ اور ان کے بڑے بڑے علماء کے بھی یہ حالت ہے، آپ نہ سمجھیں کہ ان کے یہ چھوٹے مولویوں کی یہ حالت ہے، بڑے مولویوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اور ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرتے ہی نہیں ہیں، جی یہ مرنے کے بعد بھی ان کے جیسے کہ زندہ اسی طرح مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شیعوں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں جی۔ اچھا فرمایا حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزر کر آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس قدر سے وہ کتا جو ہے، کتے پہ اس نے نظر ڈالی ہے۔ کس نے؟ جنید نے کتے پہ نظر ڈالی ہے، تو کتا اتنا صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، شہر کے کتے اس کتے کی مرید بن گئے سب۔ وہ ایک جگہ بیٹھا، سب کتوں نے اس کے گرد حلقہ باندھ کر مراقبہ کیا جی، کتوں کا پیر بن گیا کیونکہ جنید نے اس پہ نظر ڈالی۔ دیکھو جی یہ کتاب شمائم امدادیہ، حضرت مولوی حاجی محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے سوانح حیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتب خانہ اشرف الرشید شاہکوٹ، مغربی پاک۔ شاہکوٹ کوئٹہ کو بولتے ہیں نا، شاہکوٹ کوئٹہ کا پرانا نام ہے میرے خیال، یا اور جگہ ہے شاہکوٹ، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، یہ اس مولوی کا ہے، اس کا سوانح حیات ہے، اشرف علی تھانوی کا استاد کا، یہ وہ کتاب ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 42 میں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے، مناظرہ کہہ رہے تھے۔ ایک آدمی کہتا تھا کہ شیخ معین الدین چشتی غوث اعظم سے بڑا ہے۔ دو آدمی آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، ایک کہتا تھا کہ غوث اعظم بڑا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، معین الدین چشتی وہ اجمیر والا وہ بڑا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ معین الدین افضل ہے، دوسرا کہتا ہے غوث پاک کو شیخ پر فضیلت ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو امداد اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے۔ اچھی طرح سے دیکھو، مرتبہ الوہیت میں تھے غوث صاحب، کیا تھے؟ مرتبہ الوہیت میں تھے۔ اور شیخ جو ہے، شیخ کون ہے؟ معین الدین چشتی، نہیں، معین الدین چشتی جو ہے یہ مرتبہ عبودیت میں تھے۔ تو وہ جو الوہیت میں خدائی کے درجے پہ پہنچا نا، وہ تو زیادہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی کتاب کرامات امدادیہ، مولوی اشرف علی تھانوی کا استاد